خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی طرف سے قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری بڑی سلطنت عباسی خلافت تھی۔ عباسی خلفاء عرب تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے تھے، اس لیے اس خلافت کو عباسی خلافت کہا جاتا ہے۔ خاندان عباسیہ کے دو بھائیوں ابو العباس الصفا اور ابو جعفر المنصور نے 750 میں عباسی خلافت کی بنیاد رکھی اور 37 عباسی خلفاء نے 500 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی۔ بنو امیہ سلطنت کے زوال کے دور میں سلطنت میں ہر طرف بغاوتیں شروع ہو چکی تھی اور ان بغاوتوں میں سب سے اہم بنو ہاشم کی تحریک تھی۔ بنو ہاشم چونکہ اس خاندان سے تھے جہاں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس لیے بنو امیہ سے زیادہ بنو ہاشم خود کو حکومت کا حقدار سمجھتے تھے۔ بنو ہاشم میں بھی دو گروہ پیدا ہو چکے تھے، ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے بعد اس کی نسل کو خلیفہ بننا چاہتے تھے، جبکہ دوسری گروہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانے میں عربوں اور ایرانیوں کے درمیان میں نفرتیں بڑھنے کے علاوہ خود عربوں کے اندر قبائلی عصبیت اور اختلافات بھی بہت بڑھ گئے تھے۔ اس اختلاف کی وجہ سے عربوں کی قوت کمزور ہو گئی اور بنو امیہ کا سب سے بڑا سہارا چونکہ عرب تھے، اس لیے ان کی قوت کمزور ہونے سے بنو امیہ کی سلطنت بھی کمزور پڑ گئی۔ اسلامی دنیا کی یہ حالت تھی کہ بنی ہاشم کے حامیوں نے ایران کی مدد سے خراسان میں بغاوت کر دی کہ شام کے نااہل جانشین اس بغاوت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس جدوجہد میں ایک ایرانی سردار ابو مسلم خراسانی سے بنی ہاشم کو بڑی مدد ملی۔ وہ بڑا متعصب، ظالم اور سفاک ایرانی تھا، لیکن زبردست تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ بنی ہاشم کے یہ حامی ایران پر قبضہ کرنے کے بعد عراق میں داخل ہو گئے، جہاں بنی امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد نے دریائے زاب کے کنارے مقابلہ کیا، لیکن ایسی شکست کاری کہ بھاگنا پڑا۔ بعد میں مروان پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ دارالخلافہ دمشق پر بنی ہاشم کا قبضہ ہو گیا اور بنی ہاشم کی شاخ بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی۔ عباسیوں کی فتح کے بعد ابو العباس الصفا نے اپنی فوجیں وسطی ایشیا کی طرف بھیجی، جہاں ان کی افواج نے طلاس کی لڑائی کے دوران تانگ ڈائنسٹی کے پلاؤ کے خلاف جنگ کی۔ عظیم ایرانی خاندان بمیکڈس، جنہوں نے بغداد کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا، نے شہر میں دنیا کی پہلی ریکارڈ شدہ پیپر مل متعارف کروائی۔ ابو العباس الصفا نے شام اور میزوپوٹیمیا میں متعدد بغاوتوں کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ المنصور کے تحت عباسیوں کی طرف سے کی جانے والی پہلی تبدیلی سلطنت کے دارالحکومت کو دمشق سے ایک نئے قائم کردہ شہر میں منتقل کرنا تھی۔ 762 میں دریائے دجلہ کے کنارے بغداد قائم کیا گیا اور دارالخلافہ بھی بغداد بنایا گیا۔ المنصور نے عدالتی انتظامیہ کو مرکزی بنایا اور بعد میں ہارون رشید نے اس کی نگرانی کے لیے چیف قاضی کا ادارہ قائم کیا۔ المنصور کے دور میں اندلس کا کنٹرول ختم ہو گیا اور شیعہ نے بغاوت کی اور ایک سال بعد بوخمرہ کی جنگ میں شکست کھا گئے۔ عباسیوں کا بنو امیہ کا تختہ الٹنے میں فارسیوں کی حمایت پر بہت زیادہ انحصار کیا تھا۔ ابو العباس کے جانشین المنصور نے اپنے دربار میں غیر عرب مسلمانوں کا استقبال کیا۔ اگرچہ اس نے عرب اور فارسی ثقافتوں کو مربوط کرنے میں مدد کی، لیکن اس نے ان کے بہت سے عرب حامیوں کو الگ کر دیا۔ اموی سلطنت زیادہ تر عرب تھی، تاہم عباسی رفتہ رفتہ زیادہ سے زیادہ تبدیل شدہ مسلمانوں پر مشتمل ہوتے گئے، جن میں عرب بہت سی نسلوں میں سے صرف ایک تھے۔ خاندان عباسیہ نے 500 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی، جو ایک طویل دور ہے۔ اس طویل عہد میں عباسیوں کے کل 37 حکمران برسر اقتدار آئے تھے۔ ابو العباس الصفا پہلا عباسی خلیفہ بنا۔ مورخین نے اس کی عقل، تدبر اور اخلاق کی تعریف کی ہے۔ اگرچہ پہلا خلیفہ ابو العباس تھا، لیکن عباسیوں کا پہلا نامور حکمران اس کا بھائی ابو جعفر المنصور تھا، جو صفا کے بعد تخت پر بیٹھا۔ اس نے 22 سال حکومت کی اور خلافت عباسیہ کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ ابو جعفر المنصور نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک نیا شہر آباد کر کے دارالحکومت وہاں منتقل کیا، جو بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ ابو جعفر المنصور نے ابو مسلم خراسانی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ منصور کے بعد اس کا بیٹا محمد مہدی خلیفہ بنے۔ وہ اپنی طبیعت اور مزاج میں باپ سے بہت مختلف تھا۔ نرم دل اور عیش پرست و رنگین مزاج تھا، لیکن ایک فرض شناس حکمران تھا۔ اس کا عہد
امن و امان کا دور تھا۔ اس کے زمانے میں مراکش میں ادریسی حکومت قائم ہوئی۔ مہدی کے بعد اس کا بیٹا ہادی تخت خلافت پر بیٹھا، لیکن 1.25 سال کی حکومت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی ہارون رشید تخت نشین ہوا۔ عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ شہرت اسی ہارون رشید نے حاصل کی۔ اسی کے دور میں بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا اور یہ خوشحالی اور علم و فن کا زرین دور تھا۔ وہ متضاد اوصاف کا مالک تھا، ایک طرف عیش پرستانہ زندگی کا حامل تھا تو دوسری طرف بڑا دیندار پابند شریعت تھا۔ اس کے دور میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کو قاضی القضات مقرر کیا گیا۔ اس نے بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں کام کرنے والے عالموں اور مترجموں کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھی۔ ہارون رشید نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی سلطنت کو اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کے درمیان تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی بھی ہوئی۔ ہارون رشید کے بعد اگر کسی اور عباسی خلیفہ کا عہد ہارون کے دور کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ مامون رشید کا دور ہے۔ اس کے دور کا اہم واقعہ فتنہ خلق قرآن ہے۔ مامون اس عقیدے کا قائل تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور اس نظریے کو اس نے اسلام اور کفر کا پیمانہ سمجھ لیا تھا اور علماء کو مجبور کیا کہ وہ اس نظریے کو تسلیم کرے یا پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مامون کا تو جلد انتقال ہو گیا، لیکن اس کے 2 جانشینوں معتصم اور واسق کے زمانے میں خلق قرآن کے مسئلے کی وجہ سے علماء خصوصاً امام احمد بن حنبل پر بہت سختیاں کی گئی۔ واسق باللہ اور متوکل عباسیوں کے عہد عروج کے آخری 2 خلفاء تھے، جن کی دور کی خاص بات سلطنت کی عسکری طاقت میں اضافہ تھا۔ تاہم متوکل کے بعد خلافت زوال کی جانب گامزن ہو گئی اور ان کی وسیع و غریض سلطنت کی حدود کم ہوتی چلی گئی۔ عباسیوں کے 500 سال عہد کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دور اول 750 سے 861 تک ہے، یعنی ابو العباس الصفا سے متوکل تک، جس میں 10 حکمران برسر اقتدار آئے تھے۔ یہ حکمران غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ابو جعفر، مہدی، ہارون اور مامون جیسے عظیم و باصلاحیت حکمران اسی پہلے دور سے وابستہ تھے۔ اسی دور میں تہذیب و ثقافت، علم و ادب اور صنعت و حرفت کی ترقی عروج پر رہی۔ دوسرا پہلو، اس دور میں عجمی عنصر کا عروج تھا۔ عربوں کے مقابلے میں عجمیوں نے اثر و رسوخ حاصل کیا۔ اس دور کے آخری خلفاء نے عجمیوں کے بارے میں اپنی پالیسی بدل دی اور ترکوں کو عروج دیا۔ دور اول عباسیوں کا سنہرا دور تھا۔ المہدی نے بیزنٹائن امپائر کے ساتھ لڑائی شروع کی اور اس کے بیٹوں نے اس وقت تک تنازع جاری رکھا جب تک کہ ملکہ آئرین نے امن کے لیے زور نہ دیا۔ کئی سالوں کے امن کے بعد نکیفورس اول نے معاہدہ توڑ دیا۔ پھر 9ویں صدی کی پہلی دہائی کے دوران متعدد تیراندازیوں کو روک دیا گیا۔ یہ حملے کراسوس کی جنگ میں فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے، جس کی قیادت ہارون رشید نے کی۔ ہارون نے اپنے والد المہدی کی ترقی پالیسیوں پر عمل کیا۔ اس نے بہت سے امیوں کو رہا کیا اور اس کے بھائی الہادی کو قید کیا اور قریش کے تمام سیاسی گروہوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ بیزنٹائن کے ساتھ بڑے پیمانے پر دشمنی شروع ہو گئی اور اس کے دور حکومت میں عباسی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ تاہم ہارون رشید کا جانشینی کو الگ کرنے کا فیصلہ سلطنت کی لمبی عمر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ دور ثانی 861 سے 1031 تک تھا، یعنی خلیفہ معتصم سے لے کر واسق باللہ تک۔ یہ عرصہ خلافت عباسیہ کے دوسرے دور میں شمار کیا جاتا ہے، جو زوال کا دور ہے۔ خلافت کمزور پڑ گئی، سلطنت کے اختیارات ترکوں اور پھر امیر الامراء کے ہاتھوں میں آ گئے۔ ہر کام حتیٰ کہ خلفاء کی نامزدگی بھی انہی کی مرضی سے ہوتی تھی، بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق خلفاء کو تخت پر بٹھاتے اور اتارنے بھی لگے۔ اس دور میں علی بویہ نے عروج حاصل کیا اور ترکوں کی جگہ لی۔ قادر باللہ کے دور میں سلجوقیوں نے قدم بڑھائے اور بغداد میں علی بویہ کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ کئی دیگر خود مختار ریاستیں مثلاً سامانی اور سپاری قائم ہوئی، جنہوں نے سلطنت میں دراڑیں پیدا کر کے اسے کمزور کر دیا۔ تیسرا دور 1031 سے 1258 تک تھا۔
یہ دور قادر باللہ سے مستعصم تک ہے جو سلجوقیوں کے غلبے کا دور ہے۔ خلیفہ کی تمام حیثیت ختم ہو گئی۔ یہ عہد بغداد کی مرکزیت اور سیاسی وحدت کے مکمل خاتمے کا بھی دور ہے۔ تمام اختیارات سلجوقیوں کے ہاتھ میں تھے اور آخر کار 1258 میں ہلاکو خان کے حملے سے عباسیوں کے آخری تاجدار معتصم باللہ کے اقتدار کا خاتمہ کر کے عباسی خاندان کا چراغ بھی گل کر دیا۔ عباسی دور اسلامی سنہری دور کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ اسلامی سنہری دور کا آغاز 8ویں صدی کے وسط میں عباسی خلافت کے عروج اور دارالحکومت کی دمشق سے بغداد منتقلی سے ہوا۔ اس عرصے کے دوران مسلم دنیا سائنس، فلسفہ، طب اور تعلیم کے لیے ایک فکری مرکز بن گئی، کیونکہ عباسیوں نے علم کی حمایت کی اور بغداد میں ہاؤس آف وزڈم قائم کیا، جہاں مسلم اور غیر مسلم علماء نے علم کا ترجمہ کیا۔ اس دور میں مسلم دنیا ثقافتوں کا ایک گڑھ تھا جس نے رومی، چینی، ہندوستانی، فارسی، مصری، شمال افریقہ، قدیم یونانی اور قرون وسطیٰ کی یونانی تہذیبوں سے حاصل کردہ علم کو اکٹھا کیا، ترکیب کیا اور نمایاں طور پر آگے بڑھایا۔ الجبرا کو پارسی سائنسدان محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے اس زمانے میں اپنے تاریخی متن کتاب الجبر والمقابلہ میں نمایاں طور پر تیار کیا تھا، جس سے الجبرا اخذ کی گئی۔ الخوارزمی کو الجبرا کا باپ سمجھا جاتا تھا۔ الگورزم اور الگوریتم کی اصطلاحات الخوارزمی کے نام سے ماخوذ ہے۔ عرب سائنسدان ابن الہیثم نے اپنی کتاب برائے نظریات میں ابتدائی سائنسی طریقہ تیار کیا۔ سائنسی طریقہ کار کی سب سے اہم ترقی تجربات کا استعمال تھا۔ اس کا آغاز مسلمان سائنسدانوں میں ہوا۔ ابن الہیثم کی ویژن تھیوری اہم ہے، جس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ آبجیکٹ سے روشنی نکلتی ہے اور آنکھوں تک جاتی ہے۔ ابن الہیثم نے یہ تھیوری غلط ثابت کیا اور یہ کہا کہ روشنی پہلے آبجیکٹس پر پڑتی ہے اور اس کے بعد آنکھوں تک جاتی ہے۔ طب سائنس کا ایک ایسا شعبہ تھا جس نے خاص طور پر عباسیوں کے دور حکومت میں ترقی کی۔ 9ویں صدی کے دوران بغداد میں 800 سے زیادہ ڈاکٹر موجود تھے اور اناٹومی اور بیماریوں کی تفہیم میں بڑی دریافتیں کی گئی۔ اس دوران خسرہ اور چیچک کے درمیان طبی فرق کو بیان کیا گیا۔ طب کی دنیا میں ابن سینا کا کردار اہم تھا۔ عباسی دور میں فلکیات کو البطانی نے ترقی دی، جس نے زمین کے محور کے پیش قدمی کی پیمائش کی درستگی کو بہتر کیا۔ البطانی کی طرف سے جیوسینٹرک ماڈل کو پیش کیا گیا۔ کیمسٹری میں عباسی دور میں جابر بن حیان نے یورپی کیمیاءدانوں کو متاثر کیا۔ عباسی دور ادب فلسفہ کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اسلامی دور کا سب سے مشہور افسانہ 1001 راتیں ہے، جو کہ شاندار لوک کہانیوں، داستانوں اور تمثیلوں کا مجموعہ ہے۔ یہ افسانہ بنیادی طور پر عباسی دور میں مرتب کیا گیا تھا۔ اسی طرح الکندی، الفارابی اور اویسینا عباسی دور کے پلاس پر تھے۔ ٹیکنالوجی میں عباسیوں نے چین سے کاغذ سازی کو اپنایا۔ کاغذ کا استعمال چین سے خلافت میں 8ویں صدی عیسوی میں پھیل گیا، اندلس اور پھر باقی یورپ میں اس طرح پہنچا۔ بارود کا علم بھی چین سے خلافت کے ذریعے منتقل کیا گیا تھا، جہاں خالص پوٹاشیم نائٹریٹ اور ایک دھماکہ خیز بارود کے اثر کے فارمولے سب سے پہلے تیار کیے گئے تھے۔ ونڈ مل جیسی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آبپاشی اور کاشتکاری میں پیش رفت کی گئی۔ بادام اور کٹی پھل جیسی فصلیں اندلس کے ذریعے یورپ میں لائی گئی۔ چینی کی کاشت کو بتدریج یورپیوں نے اپنایا۔ نیل، دجلہ اور فرات کے علاوہ بحری سمندر غیر معمولی تھے، اس لیے سمندر کے ذریعے نقل و حمل بہت اہم تھا۔ عباسی خلافت میں انجینئروں نے ہائیڈرو پاور کے متعدد جدید صنعت استعمال کیے اور سمندری طاقت، ہوا کی طاقت پر مٹی کے تیل میں کشید کر کے پانی کی چکیاں استعمال کرتے تھے۔ اتنی وسیع سلطنت کے نتیجے میں خلافت کو 24 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہارون رشید نے ایک خصوصی بیورو آف ضبط بنایا تھا۔ اس حکومتی ونگ نے وزیر کے لیے کسی بھی بدعنوان گورنر یا سرکاری ملازم کی جائیداد اور دولت کو ضبط کرنا ممکن بنایا۔ اس کے علاوہ اس نے گورنروں کو نچلے درجے کے اہلکاروں کی جائیدادیں اور دولت کو ضبط کرنا ممکن بنایا۔ ہر علاقائی شہر میں ایک ڈاک خانہ تھا اور شاہی دارالحکومت کو دوسرے شہروں اور قصبوں سے جوڑنے کے لیے سینکڑوں سڑکیں پکی تھی۔ بغداد کے مرکزی ڈاک خانے کے پاس ایک نقشہ بھی تھا جس میں ہر شہر کے درمیان فاصلے درج تھے۔ خلافت بنو عباس کی زوال کی وجہ اصل یہ نہ تھی کہ ان کے حکمران نااہل تھے، بلکہ سب سے بڑی وجہ ترکوں کا عروج تھا۔ خود ترک معتصم کے زمانے سے
اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہے تھے۔ اصل میں عباسیوں کو خلافت دلانے میں بڑا ہاتھ ایرانیوں کا تھا، اور عباسیوں نے ذاتی مصلحت کے تحت ایرانیوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے ترکوں کو آگے بڑھایا، جو خود ان کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ متوکل کے بعد ترک امراء کا اقتدار اور بڑھ گیا۔ اب وہ خلیفہ کا حکم سننے بھی انکار کرنے لگے۔ انہوں نے کئی خلفاء کو اتارا اور بعض کو قتل بھی کیا۔ اس طرح ترکوں نے مرکزی حکومت کو کمزور تو کر دیا، لیکن خود کوئی مضبوط حکومت قائم نہ کر سکی، اور اس صورتحال میں کئی مقامی امراء نے اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار حکومتیں قائم کی، جن میں قابل ذکر بنی بویا، سامانی اور فاطمی حکومتیں ہیں۔ زوال کے دور میں قرامطہ کا فتنہ بھی رونما ہوا، جنہوں نے 50 سال تک جنوبی عراق اور شام میں ظلم و ستم اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ دور زوال کے اچھے حکمرانوں میں قابل ذکر محتدی تھا، جس نے خلافت کو زیادہ سے زیادہ اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں ترکوں اور اسلامی پابندیوں سے نالا شاہی حکام اور امراء کی سازشوں کا نشانہ بن گیا اور ترکوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو عباس کی حکومت کے خلاف ایک بڑا خروج امام آفتاب بن حیدر علی بن عبد الغنی کا تھا، جنہوں نے علویوں اور مسلم ترکوں کے ایک منظم گروہ کے ساتھ خراسان میں بغاوت اختیار کی، جس کی وجہ سے بنو عباس کو سخت ترین نقصان اٹھانا پڑا۔ 1206 میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا کے منگولوں کے درمیان ایک طاقتور خاندان قائم کیا۔ 13ویں صدی کے دوران اس منگول سلطنت نے یوریشیائی زمین کے زیادہ تر حصے کو فتح کر لیا۔ ہلاکو خان کی 1258 میں بغداد کی تباہی کو روایتی طور پر سنہری دور کے اختتام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ منگول فوجیوں نے لوٹ مار کی اور پھر مساجد، محلات، لائبریریوں اور ہسپتالوں کو تباہ کر دیا۔ بغداد کی 36 پبلک لائبریریوں سے انمول کتابیں پاڑ دی گئی۔ لٹیروں نے ان چمڑوں کے غلاف کو سینڈل کے طور پر استعمال کیا۔ عظیم الشان عمارتیں جو نسل در نسل کام کرتی تھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ ہاؤس آف وزڈم، جس میں طب سے لے کر فلکیات تک کے موضوعات پر انگنت تاریخی دستاویزات اور کتابیں موجود تھی، تباہ کر دیا گیا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دریائے دجلہ مارے جانے والے سائنسدانوں اور فلسفیوں کے خون سے سرخ ہوا تھا۔ لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن منگول فوج نے انہیں روک لیا۔ کسی کو بھی نہیں بچایا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ المستسم کو پکڑا گیا۔ ہلاکو خان نے 20 فروری 1258 کو المستسم کو خالد میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روند کر اس کو قتل کر دیا۔ Thank you for watching. Kindly subscribe my channel Ishtiaq Explains.